ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم پر تلوار سونت دی وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 281۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 282۔ سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 283۔ علا نے اپنے والد عبد الرحمن بن یعقوب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کی ڈھیری کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلے کے مالک یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس پر بارش پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم نے اسے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں، ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں میرے ساتھ وابستہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 284۔ یحییٰ بن یحییٰ اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں ابو معاویہ اور وکیع نے حدیث بیان کی، نیز محمد بن عبداللہ ابن نمیر نے کہا، ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی۔ ان سب یعنی ابو معاویہ، وکیع اور ابن نمیر نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رخسار پیٹے یا گریبان جا کیا یا اہل جاہلیت کی طرح پکارا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ یحییٰ کی حدیث ہے جو انہوں نے ابو معاویہ کے واسطے سے بیان کی۔ البتہ محمد بن نمیر اور ابو بکر بن ابی شیبہ جنہوں نے ابو معاویہ اور وکیع دونوں سے روایت کی، انہوں نے او کے بجائے الف کے بغیر وا یعنی یا کے بجائے اور کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 285۔ جریر اور عیسیٰ نے اعمش سے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا، اور گریبان جا کیا اور پکارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 286۔ قاسم بن مخیمرہ نے بیان کیا کہ مجھے ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ایسے شدید بیمار ہو گئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، ان کا سر ان کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا۔ اس موقع پر ان کے اہل میں سے ایک عورت چیخنے لگی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ شدید کمزوری کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، میں اس بات سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کر ماتم کرنے والی، سر منڈانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے لا تعلقی کا اظہار فرمایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 287۔ ابو صخرہ نے عبد الرحمن بن یزید اور ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا، ان دونوں نے کہا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہوئی اور ان کی بیوی ام عبداللہ چیختے ہوئے رونے کی آوازیں نکالتی آئیں۔ کہا، پھر انہیں افاقہ ہوا تو اسے حدیث سناتے ہوئے بولے، کیا تو نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں اس سے بری ہوں جو غم کے اظہار کے لیے سر مونڈے، چیخے چلائے اور کپڑے پھاڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 288۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 دیگر سندوں سے
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت بیان کی، جن میں عیاض اشعری نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی زوجہ سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور باقی دو سندوں میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے صفوان بن محرز اور ربعی بن حراش ہیں، جبکہ عیاض اشعری کی حدیث میں بری ہوں کے بجائے ہم میں سے نہیں کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 289۔ ابو وائل نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی کہ ان کو پتہ چلا کہ ایک آدمی لوگوں کی باہمی بات چیت کی چغلی کھاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 290۔ منصور نے ابراہیم سے اور انہوں نے حمام بن حارث سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی لوگوں کی باتیں حاکم تک پہنچاتا تھا، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا یہ ان میں سے ہے جو باتیں حاکم تک پہنچاتے ہیں۔ حمام نے کہا وہ شخص آیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 291۔ اعمش نے ابراہیم سے اور انہوں نے حمام بن حارث سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص لوگوں کی باتیں حکمران تک پہنچاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے سنانے کی غرض سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 292۔ ابو زرعہ سے خراشہ بن حر سے انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے اسے 3 دفعہ پڑھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ناکام ہو گئے اور نقصان سے 2-4 ہوئے، اے اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ فرمایا اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم سے اپنے سامان کی مانگ بڑھانے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 293۔ سفیان نے کہا ہمیں سلیمان اعمش نے سلیمان بن موسر سے حدیث سنائی، انہوں نے خراشہ بن حر سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ منان یعنی جو احسان جتلانے کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، وہ جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنے سامان کی مانگ بڑھاتا ہے، اور جو اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 294۔ سفیان کے بجائے شعبہ نے سلیمان بن اعمش سے یہی روایت انہی کی سند سے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 295۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو معاویہ اور وقیع نے اعمش سے، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا۔ ابو معاویہ نے کہا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والا عیالدار محتاج۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 296۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی،
اور یہ الفاظ ابو بکر کی حدیث کے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ آدمی جو بیابان میں ضرورت سے زائد پانی رکھتا ہے لیکن وہ مسافر کو اس سے روکتا ہے۔ دوسرا وہ جس نے کسی آدمی کے ساتھ عصر کے بعد یعنی عین انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جانے کے وقت سامان کا سودا کیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ میں نے یہ سامان اتنی رقم میں لیا ہے، جبکہ اس نے اتنے کا نہیں لیا، اور خریدار اس کی بات مان لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس نے حکمران کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لیے کی، دین کی سربلندی مقصود نہ تھی۔ اگر اس نے اسے اس دنیا میں سے کچھ دے دیا تو اس نے وفا کی، اور اگر نہیں دیا تو وفادار نہ رہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 297۔ جریر اور ابصر دونوں نے اپنی اپنی سند سے اعمش سے مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ البتہ جریر کی روایت میں سودا کیا کے بجائے یہ الفاظ ہیں ایک آدمی جس نے دوسرے آدمی کے ساتھ سامان کا بھاؤ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 298۔ عمر نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے یعنی ابو صالح نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک آدمی جس نے عصر کے بعد مسلمان کے مال کے لیے قسم اٹھائی اور اس کا حق مار لیا۔ حدیث کا باقی حصہ اعمش کی حدیث جیسا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 299۔ وکیع نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اسے اپنے پیٹ میں کھونتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرتا رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 300۔ جریر، ابصر بن قاسم اور شعبہ سے بھی سابقہ سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی گئی ہے۔ شعبہ کی روایت میں ہے سلیمان اعمش سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ذکوان سے سنا، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے اپنی سماع کی وضاحت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 301۔ معاویہ بن سلام دمشقی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی کہ ابو قلابہ نے انہیں خبر دی کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر ہونے کی پختہ قسم کھائی اور جس بات پر اس نے قسم کھائی اس میں وہ جھوٹا تھا تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، یعنی اس کا عمل ویسا ہی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا، اور کسی شخص پر اس چیز کی نظر پوری کرنا لازم نہیں جس کا وہ مالک نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 302۔ ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے سابقہ سند کے ساتھ حدیث سنائی کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کے بارے میں مانی ہوئی نظر اس کے ذمے نہیں ہے۔ مومن پر لعنت بھیجنا گناہ کے اعتبار سے اس کے قتل کے مترادف ہے، اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اور جس نے مال میں اضافے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ اس کے مال کی قلت ہی میں اضافہ کرے گا، اور جس نے ایسی قسم جو فیصلے کے لیے ناگزیر ہو جھوٹی کھائی اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 303۔
شعبہ نے ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، اور انہوں نے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ نیز سفیان ثوری نے بھی خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، اور انہوں نے حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہونے کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنے قول کے مطابق اسی مذہب سے ہوگا، اور جس نے اپنے آپ کسی چیز سے قتل کیا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی چیز سے عذاب دے گا۔ یہ سفیان کی بیان کردہ حدیث ہے، اور شعبہ کی روایت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہونے کی جھوٹی قسم کھائی۔ اس روایت میں جان بوجھ کر کے الفاظ نہیں، تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے ذبح کر ڈالا اسے قیامت کے دن اسی چیز سے ذبح کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 304۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ حنین میں شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں جسے مسلمان کہا جاتا تھا فرمایا، یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ جب ہم لڑائی میں گئے تو اس آدمی نے بڑی زوردار جنگ لڑی جس کی وجہ سے اسے زخم لگ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا وہ جہنمیوں میں سے ہے، اس نے تو آج بڑی شدید جنگ لڑی ہے اور وہ مر چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کی طرف جائے گا۔ بعض مسلمان آپ کے اس فرمان کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہونے لگے کہ ایسا جاں نثار کیسے دوزخی ہو سکتا ہے۔ لوگ اسی حالت میں تھے کہ بتایا گیا وہ مرا نہیں لیکن اسے شدید زخم لگے ہیں۔ جب رات پڑی تو وہ اپنے زخموں پر صبر نہ کر سکا، اس نے خودکشی کر لی۔ آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا، یقیناً اس جان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا جو اسلام پر ہے، اور بلا شبہ اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کی تائید کراتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 305۔